بجائے دین سیکھنے کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا کہ مجھے مارا گیا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا، اسی سے کوئی بدلہ نہیں ہے، مجھے پیشاب کرنا کیا ہے؟ اس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تعلیم دی ہے کہ اس پیشاب کرنے والے کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اور کیوں ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر صاف فرمایا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تیری تعظیم واجب ہے اور تیرا احترام لازم ہے، مگر پھر اور تیری خوشبو عمدہ ہے، مگر تجھ سے کہتا ہوں اے بیت اللہ، ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے۔ جب مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے اور مسلمان مقام بیت اللہ سے اونچا ہے تو اس پیشاب کرنے والے کو سزا کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے اور مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ تو میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ بے اصولیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، سوال اس بات کا ہے کہ بے اصولی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے تاکہ اس کو قریب کرو، تاکہ یہ بات صاف ہو جائے کہ آپ جو اس کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ کی طبیعت میں آپ نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ خیر خواہی میں کر رہے ہیں، اور خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو منکر کرنے والے کو صحیح بات سمجھانے کی کوشش کرے، اور خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو غلط کرنے والی سے پہلے محبت قائم کرے، محبت پیدا کرے اور اس کو منکر سے روکے۔ اگر آپ غلط کرنے والے سے پہلے محبت پیدا نہیں کرتے، اگر آپ غلطی کرنے والے سے محبت پیدا نہیں کرتے تو آپ کا اس کو روکنا غلط کام سے، اس میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے شفقت نہیں ہے، اس لیے جن کے دلوں میں شفقت نہیں ہوگی امت کے لیے، اللہ اس سے امت کی اصلاح کا کام لیں گے بھی نہیں، یہ پکی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام قوموں کے لیے شفیق بن کر بھیجے جاتے ہیں، وہ تو بستی میں داخل ہونے سے پہلے اپنی محبت قوم کے لیے، قوم کی محبت اپنے لیے اللہ سے مانگتے ہیں۔ میں نے چند مثالیں عرض کی ہیں، یہ طریقہ یہ ہے کہ غلط کرنے والے کے ساتھ معاملہ سختی کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ معاملہ شفقت کا کیا جائے، اور اس کو اصول بتا دیا جائے تو اصول یہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے بنیادی شرط صبر ہے اور درگزر ہے، اور آپس کی اجتماعیت کے لیے ایک بہت بڑا اصول یہ دیا گیا ہے، بہت بڑا اصول یہ دیا گیا ہے۔ یہ غلطی کرنے والے سے اس نے غلطی کیوں کی ہے اس کا عذر معلوم کیا جائے۔ ہاں آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا وجہ ہے؟ بہت ممکن ہے کہ اس آدمی کو اصول کی خبر نہ ہو، بہت ممکن ہے کہ اس پر حالات ایسے آ گئے ہوں، اس سے بیچارے سے ان حالات میں اس سے غلطی ہو گئی ہو۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ غلطی کرنے والے سے عذر معلوم کرو، غلطی کرنے والے سے عذر معلوم کرو، سزا دینے سے پہلے معلوم کرو کہ آپ سے غلطی کیوں ہوئی ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت حاتم بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو خبر کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ آخری غلطی ہو سکتی ہے، اگر خدا نہ کرے تو غلط سوچے تو یہ جاسوسی ہو سکتی ہے مشرکین کے لیے۔ بہت عجیب مثال ہے۔ خط لکھا مشرکین مکہ کو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ تو فوراً کہہ رہے ہیں ہاں یہ آدمی ہمارا آدمی نہیں ہے، اس سے نکال دو، اس آدمی نے یہ خبر دی ہے، اس کو نکال دو، اس آدمی نے غلطی کی سے نکال دو، کیونکہ یہ جاسوسی کر رہا ہے ہماری۔ سنیے تو صحیح، آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ کو وہی سے بتایا کہ ایک عورت خط لے کر جا رہی ہے مکہ مکرمہ کی طرف، اسے پکڑوائیے، جلدی سے خط لیجیے۔ فوراً 3 صحابوں کو بھیجا، ہو گئے جا کے عورت کا خط لائے۔ وہ خط کھلا، اس حاتم کی طرف سے تھا، وہ مکے والوں کے نام، خط کھل گیا
عمر نے کہا اسلح ایک منافق ہے، اسے میرے حوالے کیجیے، میں اسے قتل کرتا ہوں۔ اس نے آپ کی بات کی، اس نے آپ کو، آپ خاموشی کے ساتھ تیاری کر رہے تھے، اس نے کافروں کی مدد کی ہے ان کو خبر کر کے، تاکہ وہ آپ کے خلاف کوشش کریں۔ فرمایا عمر جلدی مت کرو، عمر جلدی مت کرو، حاطب کو بلاؤ، اس سے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا۔ اتنا بڑا دل کہاں سے لائیں گے؟ ایک آدمی آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے دشمن کو مخبری کر رہا ہے اور آپ کے دل کی غصہ کیا ہے کہ آپ کہہ رہے نہیں ہمیں ایسا نہیں ہے، پوچھو اس سے ایسا کیوں۔ آپ نے بلایا حاطب کو، حاطب یہ خط تمہارا ہے کہ نہیں میرا؟ تمہیں لکھا ہے جی، کیوں لکھا؟ آج کے ایسا دیکھے، نہ تو میں اسلام سے مرتد ہوا ہوں اور نہ میں اسلام کے بارے میں بتخواہ ہوں، اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر ساری دنیا کو بھی معلوم ہو جائے کہ آپ خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو غلبہ عطا فرمائیں گے، مدد آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں مکے میں، اور یہ جتنے بھی آپ کے قریش آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، ان سب کی وہاں رشتے داریاں ہیں، تعلقات ہیں، وہ تو اس تعلق کی وجہ سے اپنے اپنے بچوں کی حفاظت کر لیں گے آپ کے حملے میں۔ میرا کوئی وہاں جاننے والا نہیں ہے، میرا کہاں کوئی رشتے دار نہیں ہے، میرے بچے وہاں ہیں، میں نے وہاں کے کفار پر احسان کیا ہے تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میرے بچوں کی، میں ان سے بات کیا کر میں تمہیں خبر کر دوں تو تم میرے بچوں کی حفاظت کر لو گے۔ میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مشرکین پر احسان کیا ہے۔ آپ سنیے تو آپ نے فرمایا عمر حاطب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کفار پر احسان کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے، ان کو معاف کر دو۔ اور کیا فرمایا تھا کہ عمر تم اسے قتل کر رہے ہو حالانکہ بدری صحابی ہے، اللہ کہہ چکے ہیں بدر کے بارے میں جو چاہے کرو، تم پر تو مغفرت کا ٹھپا لگ چکا ہے اور مغفرت کی مہر لگ چکی ہے، جو چاہے کرو۔ میں ایک مثال کر رہا ہوں، یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک آخری مثال ہو سکتی ہے سیرت میں معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے کہ اس غصہ قلبی سے اور درگزر سے امت بنی۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ پکڑتے ہیں ایک دوسرے کی، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس میں لگے رہتے۔ تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ آپ کو درگزر سے امت بنتی ہے، اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اپنے لیے اللہ سے آنکھوں کا خارج نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ لَكُمْ، کہ تم درگزر کر دو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم تو یہ کہہ رہے جی میری غلطی نہیں ہے، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو غلطی نہیں۔ حدیث میں ہے کلکم خطاؤن، تم کہہ رہے میری غلطی نہیں ہے، تم حدیث کے خلاف بول رہے ہو۔ حدیث میں کلکم خطاؤن، تم سارے خطا کار ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر صحابہ سے درگزر کر کے اور اس بات کا سبق سکھلایا کہ غلطی کرنے والوں کی کوتاہیوں کو مت دیکھا کرو، ان کی قربانیوں کو دیکھا کرو۔ قربانی کو دیکھو، ان کی قربانیاں کیا ہیں، غلطیوں کو مت دیکھو، قربانیوں کو دیکھو۔ جسے کہتے ہیں لوگوں خطا ہوں، معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، بس اس سے نیچے کوئی معصوم نہیں ہے۔ اس لیے غلطی کرنے والے کی غلطی کی اچھی تعویل کا حکم ہے، اس کی تعویل کرو۔ کہ تعویل کیا کہ ایسی تعویل کرو جس سے گناہ ثابت نہ ہو، مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو اس کی کوشش کرو۔ تمہاری اولاد سے، تمہارے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے
تم لاکھ کوشش کرو گے نہیں جناب اس نے ایسا نہیں کیا تھا، وہ تو ایسا چاہ رہا تھا، نہیں جناب اس نے ایسا نہیں، اس کا ارادہ ایسا نہیں تھا کرنے کا، وہ تو ایسا ہو گیا تھا، نہیں جناب اس کا تو غلط ارادہ تھا ہی نہیں، اس کو تو الزام غلط دیا جا رہا ہے۔ یہ تعلق کی بات ہے نا، یہ تعلق کی بات ہے نا کہ میں اپنے بھائی اپنے بیٹے کے لیے کوشش کروں گا کہ اس پر یہ الزام نہ آئے۔ یہی سبق سکھلایا گیا تھا مسلمان کو اجنبی سے اجنبی کے ساتھ معاملہ کرنے کا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک چور لایا گیا ہے علی کے پاس کہ جس نے اونٹ چرایا ہے، اونٹ چرایا ہوا اونٹ موجود تھا، چور آ گیا، جنہوں نے چراتے ہوئے دیکھا وہ آ گئے، لوگوں نے کہا جس نے اونٹ چرایا۔ حضرت نے پوچھا، حضرت نے فرمایا سب سے پہلے کہ بھائی بات یہ ہے چوری تم نے نہیں کی ہوگی، وہ تو سارے اونٹ ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، پہلی کی بات، اونٹ ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، تم اپنا سمجھ کر کھول رہے ہو کسی دوسرے کا نکلا، لوگوں نے کہا تم چوری کر رہے، یہ تعلیم ٹھیک ہے نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، چور بڑے اچھے چور ہوتے تھے، انہیں پاک ہونے کا شوق ہوتا تھا کہ پاک ہو جائیں دنیا میں۔ انہوں نے کہا جی نہیں میں نے چرایا ہے، میں نے چرایا ہے۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا قمبر ان کا غلام تھا کہ جلاد کو بلاؤ اور تیل گرم کرو اس کے ہاتھ کے لیے، اور فرمایا کہ ابھی کچھ نہ کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ ہم سے چلے گئے، اب لوگ انتظار میں ہیں کہ ہم لوگ فیصلہ کریں تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ حضرت علی آیا، آ کر پوچھا چور سے، کیا بھائی آپ نے چوری کی ہے؟ اب وہ اقرار کر چکا ہے، وہ خود کہہ چکا ہے، اور آپ آج اس سے دوبارہ بات شروع کر رہے ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو پکڑیے نا اس کو، تم نے چوری کی ہے؟ اس چور نے کہا حضرت علی کے پوچھنے پر، جی میں نے کوئی چوری نہیں کی، تمہارے جاؤ چھٹی تمہاری۔ ہاں مولوی صاحب نہ چھوڑیں گے، خدا اگر وقت دے گھیر ہی لیں گے، پولیس والے خطا ہو یا نہ ہو۔ تو یہ ایک مزاج ہے پکڑنے کا کیوں کہ آدمی اپنے اندر جو اس کے فساد ہے، وہ فساد اس کو انتقام پر آمادہ کرتا ہے کہ انتقام لے کر رہیں گے، اور یہ مزاج بچھوؤں کا اور کھجوروں کا، اور یہ مزاج میں کہتا ہوں آپ سے کہ یہ سانپوں کا زہریلی جانوروں کا مزاج ہوتا ہے، یہ ڈس کر رہیں گے۔ آدمی انتقام لے کر اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر انتقام کا جذبہ بھرا ہوا ہے، وہ انتقام اس کو مجبور کر رہا ہے بدلہ لینے پر، جبکہ اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے، اس لیے فرمایا کہ اس امت کی اجتماعیت کو صبر پر، عفو پر، اس پر اس امت کی اجتماعیت کو رکھا گیا ہے۔ صاف فرمایا لوگوں فضل غیر القلب لنفضوا من حولك، کہ یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر اگر آپ نے ان کے ساتھ ہی معاملہ کیا۔ اس چور نے حضرت علی کی عظمت اقرار کیا، لوگوں نے کہا مجھے آپ نے کیا کیا؟ اس کو آپ نے چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اقرار پر، چھوڑ دیا اس کے انکار پر، وہ خود انکار کر رہا ہے۔ اس کے اقرار پر پکڑا تھا، اس کو انکار کرا، چھوڑ دیا، جاؤ۔ تم اگر منع کرو کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو جاؤ، کیوں مقدمہ چلے لمبا، کیوں ایک مسلمان کو پکڑا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندر انتقام کی جو آگ ہے، یہ فساد کی آگ ہے، یہ اس کا دل اسی میں لگتا ہے کہ اس مسئلے کو کھول دیا جائے، پکڑا جائے، مسلمان کو کا مواخذہ کیا جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تو میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکم دیا ہے قرآن نے، اور ٹھیک ہے غلطی اس کو چھپایا جائے۔ ایک صاحب نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ جی وہ ہماری ایک لڑکی تھی، اس سے زنا ہو گیا،
بچپن میں غلطی ہو گئی، کسی سے زنا کرا دیا اس نے، تو اس کی بکارت حکومت بند ختم ہو گیا. اب کہیں سے اس کے چچاؤں کے یہاں سے اس کا رشتے کا پیغام آیا ہے شادی کا، کیا ہم اس کے چچا کو بتلا دیں کہ جی ہماری لڑکی میں آئے گئے؟ اس سے بچپن سے ہو چکا ہے. ظاہر بات ہے کہ بھائی ایک عقد ہو رہا ہے، معاملہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، کل کو پتہ چلے گا تو ایسا نہ ہو کچھ مسئلہ ہو جائے کہ بھائی لڑکی میں عیب ہے، عیب تو بتانا چاہیے نا، اس لیے کہ ہم ایک چیز دے رہے ہیں ان کو فوراً عیب چھپا لیں. تو لڑکے والے کو بتاتے بتاتے خیال ہے کہ چلو تو مشورہ کر لیتے ہیں اس بارے میں. دونوں عمر کے پاس آئے، اس کے ماں باپ آ گئے تو مرد کیا امید ایسا ایسا ہے، لڑکی سے ہماری سے گناہ ہو گیا تھا. پھر ہم اب اس کی چچا کی طرف سے پیغام آیا ہے شادی کا، کیا کریں؟ حکومت نے فرمایا اگر تم نے لڑکی کا حال کسی کو بتلایا تو میں تم دونوں ماں باپ کو وہ سزا دوں گا کہ کسی کو نہیں دیو. غصہ اس پر نہیں کہ آیا لڑکی پر زنا کرنے والی پر، غصہ ان پر آیا ہے تمہارے کو. اگر تم نے اس کے زنا کی کسی کو خبر کی تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو سزا کسی کو آج تک نہیں دی ہوگی. جاؤ اس لڑکی کی شادی کرو اور ایسے کرو جیسے ایک پاک دامن لڑکی جس نے کبھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو، ایسی شادی کرو. اللہ مجھے معاف فرمائے، ہمارے ماحول میں غیبتیں ایک غذا بن کر رہ گئی ہے، اور غیبتیں ایک ایسا معمول بن کر رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو بیان کرنا گویا اس کو ایک دینی ضرورت سمجھا جا رہا ہے. نہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زنا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، غیبت کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. زنا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، بلکہ زنا کرنے والے کو آپ نے فرمایا میں اس کو جنت کی نہروں میں ہوتے کھاتے دیکھ رہا ہوں. جنت روایت میں ہے. جس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو کیسے اس کو سزا دی جا رہی ہے، اور فرمایا تمہارے قیامت میں پکڑ ہوگی، تمہیں پکڑا جائے گا قیامت میں غیبت کی وجہ سے، لیکن زنا کرنے والے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں ہوتے کھا رہا ہے نہروں میں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھا مزاج اجتماعیت کے پیدا کرنے کے لیے تھے اسباب. میرا بھی یہ تنگ نظری، تنگ دلی اور ساتھیوں کے بارے میں غلط سوچ، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ہوتا کیوں ہے؟ کہاں سے اس کا بیج ہے؟ کہاں سے اس کا پودا اگتا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کو بھی تو غور کرنا چاہیے. ایک آدمی کینسر ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کینسر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ تو بہت کہنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کینسر ہو گیا. اس کی کوئی ابتدائی کوئی اس کی علامت بتا دیجیے تاکہ آدمی پہلے سے احتیاط کر لیں. جی بدن کے اندر امراض ہم نہیں کبھی سوچتے، کبھی پوچھتے کہ جی یہ اتنی تنگ دلی، یہ حالات آخر یہ کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے شروع میں خطبے کے ساتھ ایک قرآن کی آیت پڑھی، اور وہ آیت عجیب و غریب آیت ہے، اور اس آیت پر عجیب و غریب واقعات ہے. ایک حدیث پڑھی تھی اور ایک آیت. آیت میں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں بدگمانی سے بچو، اے ایمان والوں بدگمانی مت کرو، اے ایمان والوں بدگمانی مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی یہ شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں ایک مومن سے برتن کرنے کے لیے پیدا کی جاتی ہے. شیطان پیدا کرتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں ایک بدگمانی پیدا کی جاتی ہے. اس بدگمانی پر تجسس ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو ٹومے لگو، یہ ایسا میں نے سنا ہے، ایسا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہے، ذرا تحقیق کرو. تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، بدگمانی مت کرو مومن کے بارے میں، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو. اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں. میری بات توجہ چاہتی ہوں. سارے ملائکہ جبرائیل سے لے کر آخری فرشتے تک، چھوٹا ہو یا بڑا، مادی تمام طاقتیں
زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کل کی جدید جو ہے جتنی قوتیں ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، جتنے مادی نظام ہیں، یہ ساری قوتیں جمع کر لی جائیں. اللہ کی قسم اگر عرض کرتا ہوں کہ گمان ان سب سے بڑی طاقت ہے. کیا ملائکہ، کیا مادی طاقتیں دنیا کی، اس سے خدا کی قسم کہیں زیادہ طاقت ایک مومن کے گمان میں ہے. کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے گمان کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مومن کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کریں گے. جو گمان آپ کر رہے ہیں، ہم جو تم گمان کرو گے ہم وہ کریں گے تمہارے. گمان ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کر لے تو اللہ اس کے گمان کی لاج رکھ کر اس مومن کی بات کو اس کی گمان کے مطابق درست کر دیں. یاد کرتا ہوں ایک ملک شام والوں نے اپنے امیر کی شکایت کی اور یہ کہا کہ ہمارا امیر جو ہے وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، اور ساری شکایتیں بہت شاندار بڑی بڑی شکایتیں تھیں. تمہیں ہر شکایت ہوتے تھے وہ تو بڑی شکایت ہے، تو بڑی بڑی غلطی ہے. چار شکایتیں کی انہوں نے اپنے امیر کی کہ یہ آدھے دن تک ملتے نہیں ہیں، رات کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، تو مطلب پیش آ جائے تو یہ نہیں ملتے، اور اچانک کسی دن بے ہوش ہو جاتے ہیں، بیمار ایسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی مر گئے ہیں. اور چوتھی بات یہ بڑی مشکل ہے کہ یہ مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، کسی سے کوئی کام نہیں کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکایتیں سن کر اللہ کے متوجہ ہوئے اور اللہ سے کہا ہے اللہ میں نے تو اس کو امیر بنایا ہے ملک شام پر، اچھا آدمی سمجھ کر یہ غلطیاں اس کی آئی ہیں، تو اس پر قادر ہے، اے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ میرے گمان کی وجہ سے تو اس کی اس غلطیوں کو اچھی عادتوں میں تبدیل کر دے، اور اس کے عیوب کو اور اس کی غلطیوں کو اور اس کی خرابیوں کو اچھی خصلوں میں تبدیل کر دے. تو قادر ہے، بجائے اس کے پکڑاؤ، اسے بلاؤ، اسے ڈانٹو، اسے ڈپٹو نہیں، دعا میں لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ اور یہ کہا ہے اللہ میرا جو گمان اس کے بارے میں ہے تو قادر ہے کہ میرے گمان کی وجہ سے اس کی تمام خرابیوں کو اچھی عادتوں میں تبدیل کر دے. وہ بیان کر رہے ہیں عمر اللہ سے کہہ رہے ہیں مسکین کو تو اس کے عیوب کو حقیقت بنا دے. یہ قصہ ہے، روایت میں ہے کہ عمر نے طلب کیا ان کو، وہ بھی آئے اور ان کی رعایا بھی آئی. امیر کو طرف کھڑا کیا، رعایا سے کہا بتاؤ کیا شکایت ہے. یہ شکایت تو یہ ہے کہ 8 دن تک باہر نہیں نکلتے. تو میں کیا بات ہے بتاؤ. کامنی میں اور میری بیوی ہم دونوں یہاں سے گئے تھے آپ کے حکم پر، ہم نے کوئی خادم آپ سے نہیں لیا، اور بیوی کے شریعت نے بیوی کے ذمہ کھانا پکانا نہیں کیا. بیوی کا کھانا اس کا نام رکھا میرے ذمہ ہے. میں صبح اٹھتا ہوں اور دانے پیستا ہوں، آٹا تیار کرتا ہوں، اسے بھونتا ہوں، اس کے خمیروں کا انتظار کرتا ہوں، اپنی اور بیوی کی روٹی بنا کر اسے کھانا کھلا کر نکلتا ہوں. میرے یہاں کوئی خادم نہیں ہے، میں بھی یہاں گورنر ہوں مگر میرا کوئی خادم نہیں ہے جو یہ کام کرے. اور بیوی نے شرعن، اللہ نے بیوی کے ذمہ شرعن یہ خدمت کرنا اس کے ذمہ نہیں کیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اس پر کھانا پکانے کی ذمہ داری ڈالوں. یہ ذمہ داری میری ہے. کتنے بجے داخل ہو جاتی ہے نکلنے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کی اچھی عادت کو یہ اچھی عادت میں رکھی ہے. دوسری غلطی کیا ہے؟ یہ رات کو دروازہ بند کرتے ہیں، صبح سے کسی کی بات نہیں سنتے.
اور میں یہ سوال مت کیجیے میرا اللہ کا معاملہ ہے کہ نہیں، بتاؤ کیا بات ہے کہ جی میں ان سے کہا ہوا ہے کہ نہیں تمہارے لیے ہے، رات حاجت کے لیے ہے، میں رات کو عشاء کے بعد سے فجر کے بعد میں کیا بات ہے کہ تم بے ہوش ہو جاتے ہو اچانک کہ مر گئے ہو؟ کہ جی بات یہ ہے کہ میں ایک صحابی کے قتل میں کافروں کے ساتھ شریک ہوا تھا اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے زمان جاہلیت میں ایک صحابی کے قتل میں کفار کے ساتھ شریک ہوا تھا، میں نے ان کی مدد کی تھی اس کے قتل میں۔ میں جب سوچتا ہوں کہ اللہ قیامت مجھ سے سوال کریں گے کہ تم نے صحابی کو قتل کیوں کیا تھا، تو میں اس غم میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میں ایک دن مہینے میں کام نہیں کرتا، میں مدینہ منورہ سے ایک کرتا لے کر چلا تھا، اونی کپڑا موٹا کپڑا ہے وہ میں پہنتا ہوں، صرف ایک جوڑا لے کر چلا تھا، وہی جوڑا میں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، دھونے سے وہ اونی جوڑا ہے اس کو سوکھنے میں دیر لگتی ہے تو میں اس کے تاخیر ہو جاتی ہے مجھے اس کو سکھانے میں، اس لیے مجھے ایک دن چھٹی کرنی پڑتی ہے مہینے میں، ایک دن تو اپنا پڑتا ہے اپنا مدت ہونے کے بعد۔ یہ گورنروں کا حال تھا، عمر رضی اللہ تعالی نے سن کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گمان اس لیے شیطان سب سے پہلے مومن کی طرف سے مومن کی دل میں بدگمانی پیدا کرتا ہے، فلاں ایسا ہوگا فلاں یہ کر رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بزرگ کی شکل میں آئے گا تمہارے پاس اور تمہیں کہے گا فلاں آدمی نے یوں کیا ہے، تم جا کر اس بات کو ساتھی میں نقل کرو گے، سادی حسین کس نے کہا، تم کہو گے کہ ہاں میں اس کو شکل سے جانتا ہوں نام سے نہیں جانتا، بہت معتبر آدمی ہے اور شکل سے رہتے بہت وہ آدمی جھوٹی بول سکتا ہے، میری اس کی شکل ایسی ہے کہ میں یقین کرتا ہوں میں جھوٹی بول سکتا، وہ شیطان ہی تھا جس بات ایک بار چھوڑ گیا ہے۔ حدیث میں فرمایا وہ کتنا نورانی شکل میں چاہے آئے مگر وہ شیطان ہے جس بات میں ایک بار چھوڑ گیا ہے، اور تم آپ اس بات کو دوہرا رہے ہو۔ تو آپ فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو کہہ گیا ہے دوبارہ ملے گا نہیں۔ ساتھی کہتے ہیں ہم وہ آدمی کو نام سے نہیں جانتے شکل سے پہچانتے، اس نے یہ بات کہی تو خبر نہیں کتنے شیاطین اچھی نورانی شکل میں ہمارے آپ کے درمیان رہتے ہیں اور وہ ہمارے مسلمان کی طرف سے کوئی بات غلط نقل کرتے ہیں اور میں اس کی شکل دیکھ کر یقین کر لیتا ہوں کہ اس آدمی کو جھوٹایا نہیں جا سکتا، اس آدمی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو حدیث بتا دے کہ وہ شیطان ہی تھا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ مجھے معتبر آدمی نے بتایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں معتبر آدمی شیطان تھا اس تمہارے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے بات پڑھ کر کے آپ کہتے ہیں میں تو پہچانتا ہوں کہ ہاں پہچان بھی کیوں نہیں ہوگا، کوئی شیطان آج تھوڑی اترا ہے آسمان سے، وہ تو مدتیں اتری ہو گئی، وہ تو اس وقت اترا تھا جب اترا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ معتبر آدمی نے کہا ہے، میں کہتا ہوں معتبر آدمی وہ فاسق ہے، وہ شیطان ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی بات کو آگے نقل کرتے ہیں، حدیث ہے کفا بالبدی کذبا یحدث بکل ما سمع، سنی بات کو آگے نقل کرنا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ ہماری آپ کی ایسی عادت اور ان حالات نے تو اب غیبت کو ایسا عام کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جملہ نکلے گا کسی کی زبان سے وہ آفاق تک پہنچ جائے گا۔ وہ میں سمجھتا ہوں حدیث آج سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بات چھوٹی سی نکلتی ہے کسی کی زبان سے اور وہ ایک سیکنڈ میں موبائل کے ذریعے دنیا کے آخری کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ پہلے کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کر لیا کرتا تھا، اب ان موبائلوں نے عالمی سطح پر مسلمانوں کو ایک 50 100 کی 10 ہزار کی جماعتیں بنا دی ہیں کہ سب مل کر غیبت کا۔ آپ گروپ بناتے ہیں، آپ گروپ نہیں بنا رہے، یا آپ غیبت کے پیالے میں جمع ہو کر گوشت کھا رہے ہیں مسلمان کا۔ اب تو مجھے کان کھول کے آپ یہ مت سمجھیے کہ سہولت ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک اجتماعی غیبت کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ جاتے ہیں ان گروہوں پر غیبت چلتی ہے، وہ افریقہ بیٹھا ہوا گوشت کھا رہا ہے صاحب کے ساتھ، وہ یورپ میں بیٹھا گوشت کھا رہا ہے، بیٹھ کر گوشت کھا رہے ہیں، آپ سب ایک پیالے میں مسلمان گوشت کھانے میں اگر کسی مسلمان کوئی گناہ کھل کر کرتا ہے اور آپ اس کے گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ اس سے بڑا گناہ کرتے ہیں۔
اس لیے میں نے عرض کیا کہ سنی بات کو آگے نقل کر دینا، یا سنی بات پر کوئی فیصلہ کر لینا، یہ اس سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سنی بات کا یقین مت کرو۔ اگر خبر لانے والا اچھی بات کہہ رہا ہے مسلمان کے بارے میں تو مومن ہے، اور اگر غلط نقل کر رہا ہے تو فاسق ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آدمی فاسق ہے؟ مومن بول رہا تھا، اگر مومن کا عیب بیان کر رہا ہے تو فاسق ہے، اور اگر مومن کے یہ اچھی بات بیان کر رہا ہے تو مومن ہے۔ کیا بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا خبر دینے والا فاسق ہے مومن ہے؟ بہت آسان بات ہے۔ اگر خبر دینے والا مومن کے بارے میں عیب بیان کر رہا ہے تو یہ فاسق ہے، اور اگر خود بیان کر رہا ہے تو مومن ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا، جو میں نے آیت پڑھی تھی قرآن کی، یا قریب کثیر من الظن، اور بلکہ اس کے علاوہ ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تو آباد آدمی خبر لے کر آئے اس میں چاہیے کہ تحقیق کر لینا۔ یہ کہ ہوا ہی ہے، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق، بڑا مالدار قبیلہ تھا، اسلام میں داخل ہوئے، آپ جا کر اسلام لائے، اور جس لمحہ اسلام لائے اسی وقت آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ علیہ السلام زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اپنے مال کی، کیا ہم مال لے کر آ جائیں ابھی، یا آپ کا آدمی آ کر مال ہم سے وصول کرے گا؟ فرمایا کہ نہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا آدمی آئے گا آپ سے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے۔ وہ عجیب قصہ ہے، دھیان سے سننا، یہ جو اڑتی اڑاتی خبریں لوگ سن لیتے ہیں نا، اور ان کے یقین بھی کر لیتے ہیں، ان کو کچھ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کو آگے بڑھا بھی دیتے ہیں، اور اس کے دوسروں کو تیار بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس خبر کی کوئی کسی کو بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ قصہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق سے ایک تاریخ طے کر لی کہ جی یہ تاریخ، اس تاریخ میں ہمارا آدمی آئے گا آپ کے پاس زکوٰۃ مال وصول کرنے کے لیے۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک اس تاریخ میں آدمی روانہ کر دیا کہ بھائی جاؤ، آج ان کا وعدہ ہے ان سے، اور ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے۔ ادھر یہ آدمی چلا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے ان سے، ادھر قبیلہ بنو مستلق کو خبر دی کہ آج کا دن آپ کے آدمی کا آنے کا ہے۔ انہوں نے زکوٰۃ کا سارا مال اکٹھا کر لیا دینے کے لیے، اور ان کا پورا قبیلہ ان صحابی کے استقبال کے لیے بستی سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا آدمی آئے گا، داعی آئے گا، ہم اس کا اکرام کریں گے، ہم اس کو استقبال کریں گے، پھر اس کو زکوٰۃ کا مال اس کے حوالے کریں گے۔ تو یہ شوق، ادھر یہ صحابی چلے اکیلے، منافق نے دیکھا ارے ان میں ایسی اطاعت اور ان میں ایسا زکوٰۃ دینے کا شوق، اور یہ ایک آدمی کو سارا مال حوالے کر دیں گے، اتنا اعتماد مسلمان کا مسلمان پر، ایسی اطاعت ان میں، ایسی اجتماعیت، اس کو توڑنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس پر اس راستے میں منافق نے ان صحابی سے یہ کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس منافق نے صحابی سے کہا کہ تمہیں حالات کی خبر نہیں ہے۔ سنو، آج کل جو لوگ کہتے ہیں ارے تمہیں کیا معلوم، حضرت سے پوچھو، تمہیں حالات کی خبر نہیں ہے، کیا حالات ہے، کیا حالات ہے، کیا ہو گیا کہ جہاں تم جا رہے ہو نا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، وہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر کھڑا ہوا ہے، اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ اور میں سچ بول رہا ہوں، میری بات کا یقین کر لو، میں تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، تم اکیلے وہاں مارے جاؤ گے، تم اکیلے ہو، وہ پورا قبیلہ ہے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے وہ، تو میری بات مانو، یہیں سے واپس ہو جاؤ۔
آپ سنیے تو صحیح کہ تعلیم تو صحیح اور کیجیے بھی کیا کہہ رہا ہوں. ادھر دیکھیں نا میری طرف، میں اہم بات کر رہا. ان کا یہ پورا قبیلہ تمہارے قدم کے لیے وہاں کھڑا ہوا ہے بستی سے باہر. اور میں تمہیں خیر خائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں مت جاؤ. یہ صحابی آج رات کو واپس ہو گئے اور جا کر عرض کیا رسول اللہ آپ نے مجھے بھیجا تھا بنو مستلق کا زکات وصول کرنے کے لیے، اور وہ تو میرے قدم کے لیے باہر نکل آئے ہیں اور زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں. دو غلطیاں، زکات کا انکار کفر ہے، اور کسی کو قتل کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. جواب آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے، فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دستہ فوج کا روانہ کیا جائے یہاں سے، جو رات کو اچانک رات حملہ کرے ان پر اور سب کو کرے اور ان کو سب کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، زکات بھی دینا نہیں چاہتے. یہ فیصلہ آپ کے مشورے میں ہوا. خبر کر چنانچہ ادھر سے جماعت روانہ ہوئی. آپ نے جماعت بھیجی حملہ کرنے کے لیے، ہتھیار دے کر تلواریں دے کر سب کو پتہ تھا. ادھر انہوں نے انتظار کیا کہ بھائی اب تک آدمی کیوں نہیں آیا، کیا بات ہے. تو ایسے اللہ اکبر نئے مسلمان بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ شاید ہماری کمائی میں کچھ حصہ حرام کا شامل ہو گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری زکات قبول کرنے سے روک دیا ہے. روایت میں کہ ہماری کمائی میں شاید کوئی حرام کا حصہ ایسا شامل ہو گیا ہے کہ ہماری کمائی پاکیزہ نہیں ہے، اس لیے ہماری زکات قابل قبول نہیں ہے. چلو اللہ کے رجال پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہماری زکات کیوں نہیں قبول کر رہے، آپ آدمی کیوں نہیں آ رہے. ادھر سے وہ چلے قبیلہ مختلف بنو مختلف، ادھر سے یہ جا رہے تھے ان کو حملہ کرنے کے لیے. راستے میں ملاقات ہے، بھائی تم کون لوگ ہو؟ ہم تو بنو مختلف ہیں. یہ کیا بات ہے کہ تم قدر کرنے کے لیے کیوں قدر کر رہے ہیں، کیا بات پیش آ گئی کہ تم نے یہ کہا کہ زکات نہیں دیں گے اور تم نے ہمارے اللہ کے نبی کے آدمی کو قدر نہیں ڈالتی. کس نے کہا؟ ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہم تو زکات دینے کے شوق میں مال دے کر انتظار دیتے ہوئے سب مل کر واپس آئے. آج تک انہوں نے اچھا اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی انجا تم پاس کو میں نہیں پتہ بھائی. اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی منافق کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اس پر کوئی فیصلہ کر بیٹھو اور کوئی قدم اٹھا لو تو تمہارے لیے سوائے حضرت نظامت کے کچھ نہ ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بہت غلط فہمیاں ہیں بلا وجہ کی، اور لوگ اس سوئے زن کی اور بدگمانی کی بنیاد پر قلعے تعمیر کر رہے ہیں. یہ بات کیوں ہے، یہ بات کیوں نہیں ہو ہے، یہ کیوں نہیں ہو ہے، نہیں ہو ہے اور کچھ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آ کر ایک آدمی کی طرف سے سچی شکایتیں کی. وہ آپ سے یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے. ساری باتیں کو فرمایا امام شافعی نے کہ اگر تم ساری باتیں سچ کہہ رہے ہو اور ایک بات تم نے غلط نہیں کہی، جھوٹ نہیں کہی، تو پھر تم چغل خور ہو، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور اگر تم جھوٹ بولے تو تم فاسق ہو، فاسق جنت میں نہیں جائے گا. سچ بولے تو چغل خور ہو اور جھوٹ بولے تو فاسق ہو. دونوں حالتوں میں خبر دینے والے کو ایسا جواب دیا کہ شاید آئندہ ہمت نہ کرے شکایت کرنے کی. تو میں نے صرف باتیں آپ سے عرض کی ہیں کہ یہ امت کی اجتماعیت کے لیے اسباب ہیں. اس لیے میرے بزرگ دوستوں ان چیزوں کو صاف کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت صحابہ اکرام کے آپس میں کوئی بات ذرا سی پیش آ جاتی وہ فوراً گھر جاتے. بھائی دیکھو انصاف کر لینا. ایسا مشورے میں ہو گیا تھا، بھائی ایسا نے آپ کی رائے کاٹ دی، دیکھو انصاف کر لینا. کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں، اللہ کو معاف کرے، اللہ بھی معاف کرے، کوئی بات نہیں. روایت میں ہے کہ
ام حبیبہ یا ام سلمہ ازواج مطہرات میں سے، ان کو بات بہت قریب آیا تو الگ الگ ازواج مطہرات کو بلا کر معذرت کی کہ دیکھو ہم سوکنے ہیں اور سوکنوں میں نوک جھوک چلتی ہے، سوکنوں میں نوک جھوک چلتی ہے فرائض، اور یہ ہوتا ہے سوکنوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات، اگر کوئی بات ہمیں آپ کو پہنچی ہو آپ معاف کر دیجیے گا، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، سب معاف ہے۔ یعنی وفات سے پہلے حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا، ام سلمہ کو محمد نے پیغام بھیجا کہ جب ہم سوکنے ہیں کوئی بات آپس میں ہو گئی ہے تو صاف ہو جانی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور دنوں میں کوئی بات رہ جائے، اتنا اہتمام ہو۔ میں نے ساری باتیں آج کی ہیں کہ یہ ہے آپس کی اجتماعیت کے اسباب، اس لیے فرمایا گیا کہ اگر درگزر کرو گے اور آپ خود سے کام لو گے تو پھر تمہارا عملہ مجتمع رہے گا، اور مجتمع عملہ مجتمع رہے گا تو پھر تمہارے اعمال اجتماعی ہوں گے۔ اس لیے قرآن میں ان تین چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں مشورے کو بیان کیا، آخر مشورے کو بیان کیا، یہ ترتیب ہے کہ آخر میں مشورے کو بیان کیا ہے کہ تمہارا آپس کا تمہاری اجتماعیت تمہارے مشورے سے ہے، اسی لیے قرآن نے مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مشورے کے ساتھ قرآن کو بیان کیا، مشورے کے نماز کے ساتھ مشورے میں، نماز کے ساتھ قرآن نے مشورے کو بیان کیا۔ کیوں؟ نہ یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ جہاد کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، فرائض سارے یہ ہیں، لیکن نماز کے ساتھ مشورے کو بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو طریقہ نماز کا ہے وہ طریقہ مشورے کا ہے۔ پہلی بات، جو طریقہ نماز کا ہے وہ طریقہ مشورے کا ہے، جو جگہ نماز کی ہے وہ جگہ مشورے کی ہے، اور جو امام ہوتا ہے نماز کے لیے اس طرح فیصل ہوتا ہے مشورے کے لیے۔ اگر امام کی جماعت کی نماز نہیں تو فیصل کے مشورہ نہیں، اور جو اہتمام نماز کے لیے ہے سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاؤ، کہ وہ حکم مشورے کے لیے ہے کہ سارے کام چھوڑ کر مشورے کے لیے آ جاؤ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ مشورے میں چلے جاؤ، جو امور سے ہوں گے مجھے بتا دینا، تو یہ مشورہ نہیں ہے۔ جس طرح مسجد میں آئے بغیر آپ کے خود نماز میں شریک کر بغیر نماز نہیں ہوگی، اس طرح میں ساتھ کرتا ہوں کہ خود مشورے میں آ کر شریک کر بغیر مشورہ نہیں ہوگا۔ اپنے تقاضوں کو تباہ کر مشورے میں آؤ۔ اس لیے پورا مشورہ اگر آپ غور کریں گے، اس کی آداب، اس کے طریقہ، اس کی شرائط، پوری کی پوری پورا کا پورا مشورہ نماز کی صفت پر ہے۔ پورا مشورہ نماز کی صفت پر ہے۔ اگر آپ کا امیر اور ذمہ دار نہیں ہے مشورے کا تو پھر آپ بکھرے ہوئے افراد ہیں، آپ کی جماعت نہیں۔ 1,00,000 آدمی اگر نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدے سب ایک ساتھ کرتے ہیں، سلام ایک ساتھ پھیرتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر امام نہیں ہے تو یہ جماعت کی نماز نہیں۔ اور اگر ایک فرد ہے، صرف ایک فرد نماز پڑھا رہا ہے، ایک اکیلا آدمی اس کے برابر میں کھڑا ہے، تو دیکھا ہے کہتے ہیں جماعت کی نماز ہو رہی ہے، اسی میں شریک ہو جاؤ۔ اس کا حکم یہی ہے کہ تم الگ جماعت مت کرو، کہ چلو انہیں الگ پڑھنے تو الگ پڑھنے نہیں، اسی میں شریک ہونا چاہیے۔ آپ اس مقتدی کو پیچھے دیکھ لیجیے اپنے ساتھ، اور اسی مقتدی کے ساتھ سب بنا لیجیے جو اکیلا مقتدی امام کے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ ایک امام ایک مقتدی ہے تو جماعت ہے، 1,00,000 مقتدی ہے اور امام نہیں ہے تو کوئی جماعت نہیں۔ کہنا چاہتا ہوں کہ سارا مشورہ نماز کی ضرورت پر ہے۔ اس طرح ڈرتے ہوئے لقمہ دو، رائے دو ذمہ دار کو مشورے میں، جس طرح ڈرتے ڈرتے امام کو لقمہ دیتے ہیں۔ آپ مشورہ آج امام کو لقمہ دینے میں احتجاج کرتے ہیں، کیا آپ امام کو لقمہ دینے میں ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو ڈرتے رائے دے دیتے ہیں، امام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہ قبول کرے تو امام ضامن ہے، ہم پڑھی نماز کے ضامن ہے۔ نماز کی ضمانت امام پر ہے۔ آپ نے لقمہ دے دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اور یہ اصول ہے نماز کا کہ
کہ نماز میں شریک ہو کر لقمہ دیجیے. خارج صلاۃ کا لقمہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مفسد صلاۃ ہے. کہ آپ لقمہ دے رہے ہیں مشورے سے باہر سے، آپ لقمہ دے رہے ہیں کام میں آپ ہے نہیں، نہ گشت میں، نہ تعلیم میں، نہ فروج میں، اور آپ کہتے ہیں ہماری بات نہیں سنتے ہی ہے. ارے بھائی تم نماز میں شریک ہو کر لقمہ دو تو امام تمہارا لقمہ لے گا. اگر تمہاری بات صحیح بھی ہوگی تبھی امام لقمہ تمہارا نہیں لے گا کیونکہ تم نماز سے باہر ہو. آج امام شریف کو یہ لقمہ دیجیے، آپ کو لقمہ دیا جائے گا. اور اگر آپ نماز سے باہر ہیں اور لقمہ دے رہے ہیں امام لقمہ نہیں لے گا آپ کا، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ خارج صلاۃ کا لقمہ مفسد صلاۃ ہے. میں نے عرض کیا کہ اصول یہ ہے کہ مشورے میں ثانیہ سے رائے لی جائے. اپنا دیکھو میں سے کہتا ہوں کہ اسلام کا وقار نماز میں ہے اور دعوت کا وقار مشورے میں. اسلام کا وقار نماز میں ہے. کفار ان دو چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ایک مسلمانوں کی نماز سے، ایک مشورے سے. جو بادشاہوں کے قاصد آتے تھے، جاسوس یا ایسی آتے تھے بادشاہوں کی طرف سے، وہ جہاں آ کر مشورہ دے کر آپ کا حیران ہوتے تھے کہ ہمارے بادشاہوں کے دیوانوں میں جو مشورے ہوتے ہیں ان کے مشورے اور ہمارے مشورے میں بہت فرق ہے. ان کے یہاں مشورہ جس احترام کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے یہاں رائے جیسے پیش کی جاتی ہے. ہمارے یہاں حضرات لکھتے ہیں مشورے میں، ہماری مسجد میں ہنگامہ ہوتا ہے، ان کے مشورے نماز کی طرح ہو رہے ہیں. یہ سب خاموش سن رہے ہیں. جس کے دل میں کوئی رائے آتی ہے وہ رائے دیتا ہے. آپ کہتے ہو عمر زور سے رائے دو، کیا کہہ رہے ہو تم، میرے کیا بول رہے ہو عمر، ذرا زور سے بولو کیا بول رہے ہو. آپ صحابہ سے کہہ کر کے آواز بلند کرایا کرتے تھے، ذرا زور سے رائے دو، تمہیں کیا کہہ رہے ہو. آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باطل کی میٹنگیں اور ہمارے مشورے کا فرق یہ ہے کہ وہاں آوازیں بلند ہوتی ہیں اور وہاں الزامات ہوتے ہیں، اور یہاں ڈرتے ڈرتے میں رائے کی جاتی ہے جمع رائی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ تاجر مشورہ کرتے، تاجر رائے لیتے اور ساتھ ہی آپ کو رائے پیش کرتے. اور اگر کوئی رائے آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ اس رائے دینے والے پر کوئی نصیحت نہیں کرے جو غلط کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے رائے یہ بھی رائے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے مشورے کی جو بنیاد ہے وہ صرف انتظامات کا مشورہ نہیں ہے، یہ تو بہت ضمنی چیز ہے. کھانے کا مشورہ، بیان کا مشورہ، پنڈال کا مشورہ، یہ کچھ نہیں. ہمارے مشورے کی جو اصل بنیاد ہے وہ اقامت دین ہے. اور یہ مشورہ مسجد کے ہر مصلی سے متعلق ہے کہ بھائی ہمارے محلے میں 100% نمازی کیسے ہوں، ہماری مسجد میں 100% مسلمان دین کیسے سیکھے، ہماری مسجد میں سب مسلمان مکتب میں کیسے شریک ہوں. یہ ہے مشورے کی بنیاد. ہی ہے مشورے کی بنیاد کام ہے، انتظام مشورے کی بنیاد نہیں ہے. انتظامی امور میں تو آپ راسل نے بھی اور آپ کے برابر راشدین نے بھی جو مشورہ کیا ہے افراد سے کیا، جن سے متعلق بات کی ان سے مشورہ کیا. لیکن جہاں کام کا مشورہ ہے وہاں مشورہ عمومی ہوا ہے، اور جہاں انتظامی چیز آ گئی ہے وہاں آپ نے افراد سے مشورہ کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مشورے کا ادب یہ ہے کہ جو بات مشورے میں طے ہو جائے، سنو بہت دھیان سے، جو بات مشورے میں طے ہو جائے، جس چیز کا مشورے میں فیصلہ ہو جائے، اس کے خلاف باہر زبان نہیں کھولنی چاہیے. یہ کہ جو بات مشورے میں طے ہو جائے اس بات کے خلاف دل میں سوچنا بھی ایمان کے خلاف ہے. اس بات کا مشورے میں فیصلہ ہو گیا، اس کے خلاف دل میں اپنی رائے سوچنا بھی ایمان کے خلاف ہے. یہ قرآن صاحب کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ وہ اپنے دل میں اپنے کوئی رائے باقی نہ رکھیں اور پوری طرح بات کو تسلیم کر لیں. یہ ہے ایمان والے. چنانچہ بعض مواقع ایسے ملے ہیں سیرت میں
کہ آپ نے ایک فیصلہ کر دیا، ایک صحابی کے دل میں کوئی رائے آ گئی، میں اس کا واقعہ آپ سے سناتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اگر کسی ساتھی کے دل میں کوئی رائے مثال کے فیصلے کے بعد آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ صحابی نے کیا کیا، مجھے دونوں باتیں عرض کرنی ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آج فیصلہ ہو گیا کسی بات کا تو ہم اپنی رائے فیصلے کے مشورے کے ختم ہونے کے بعد اپنی جو دل میں رائے ہے اس رائے کا تذکرہ کریں گے ساتھی، بھائی دیکھو ہمارے ذہن میں تو یہ ہے، ہمارے ذہن میں تو یہ ہے، ٹھیک ہے فیصلہ تو یہ ہوگا، ہو گیا جو ہو گیا، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات، اس سے بات کرو، اس سے بات کرو، اس سے بات کرو۔ 10 آدمی تیار کر لو جو کل کے مشورے میں کہیں گے کہ جی کل یہ فیصلہ ہوا تھا، یہ فیصلہ تو صحیح نہیں ہے، یہ کم ہونا چاہیے۔ ہاں میری بات کو توجہ دیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج فکر کی گئی تھی مشورے میں طے ہوا تھا، آج اس کو عمل میں لانے کے بجائے لوگ اس کے خلاف سوچنے میں مشغول ہو گئے۔ اولیاء کا مجبور یہ ہے کہ اس کام کے تقاضے جگہ تقریر کی طرح ہے، یعنی بھاری چیز کو گہرائی سے باہر نکالنا ہے۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھاری چیز اگر گر جائے کہیں پستی میں تو اس کو نکالنے کے لیے سب کا اجتماعی فکر ہونا ضروری ہے۔ محفوظ ہے کہ دعوت کا کام جگہ تقریر کی طرح ہے، بھاری چیز کو نیچے سے نکالنا۔ اگر نکالتے نکالتے آواز کی رائے بدل جائے گی کہ نہیں نکالنا اس کو، تو یہ بھاری چیز فوراً گر پڑے گی نیچے۔ رائے بدلتے ہی قوت ختم ہو جائے گی اس کی، رائے بدلتے ہی طاقت اس کی اجتماعی کام سے الگ ہو جائے گی۔ میں بہت اہم بات کیا، آپ دیکھیں گے کوئی بھاری چیز اٹھائی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ایک آواز نکالیں گے، اس آواز کے ساتھ سب زور لگائیں گے، آواز لگا دیں، اس آواز کے ساتھ چیز بات آ جاتی ہے تاکہ اس آواز کے ساتھ سب کی قوت اجتماعی لگے۔ اگر ان اٹھانے والوں کی رائے بدل گئی تو میں آپ سے کہہ دیتا ہوں صاف طور پر، اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ بھاری چیز واپس اپنی جگہ جا کے گرے گی اور 2-4 کو ساتھ لے کر جائے گی۔ جس کو تھامے ہوئے تھے ان کو لے کر نیچے گرے گی۔ تو میں بہت اہم عادت ہے کہ کوئی رائے اگر کسی کے دل میں آتی ہے فیصلے کے بعد تو وہ اس کا ادھر ادھر تذکرہ کرتا نہ کیا، کیونکہ اس سے اجتماعی طاقت کسی تقاضے کو پورا کرنے پر نہیں لگے گی، بلکہ اس وقت اجتماعی قوت منتشر ہو جائے گی۔ یہ رائے کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے۔ صحابہ نے کیا کیا اس موقع پر؟ بدر کے موقع پر زمین جگہ طے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا لشکر اس جگہ ہو جائے گا، جگہ طے ہو گئی۔ سب کو اعلان کر دیا گیا کہ بدر کا میدان میں مسلمانوں کا قیام یہاں رہے گا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا سب ساتھیوں کو پتہ چل گیا، اعلان ہو گیا سب نے، ایک صحابی کے دل میں رائے آئی اس کے خلاف، ایک بات رائے آ سکتی ہے دل میں کسی کے، وہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، مگر انہوں نے اس رائے کا کسی ذکر نہیں کیا۔ فیصلہ ہو چکا ہے تو میں اس رائے کا لوگوں سے ذکر کر کے اس فیصلے کے خلاف ذہن بناؤں لوگوں کے، کسی کو نہیں بتایا۔ آپ تعظیم کی خدمت تشریف لے گئے، وہاں حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، دیکھا آپ اکیلے بیٹھے ہوئے، آپ کو اکیلا، ہاں اس لیے کہ اگر کوئی اور بیٹھا ہوگا میں جا کے ذکر کروں گا اپنی رائے کا تو وہ یہ کہے گا دیکھو نبی کے فیصلے کے خلاف رہے گا۔ ان صحابی نے دیکھا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو آ کر سوال کیا کہ اصل پہلے تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو آپ نے بدر کی جگہ طے کی ہے یہ آپ نے اپنی رائے سے کی ہے یا اللہ کے حکم سے وحی سے کی ہے؟ اگر وحی سے کی ہے تو میں تو اپنی رائے دوں گا ہی نہیں، یہ تو معاملہ اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کے عالم ہے، خیر و شر اللہ جانتے ہیں۔
اگر آپ نے یہ جگہ وہی نے دیکھی ہے تو میں خاموش رہوں گا، میں اپنی رائے پیش نہیں کروں گا۔ اور اگر یہ آپ نے دیکھی ہے جگہ تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں مجھے کہ میں اپنی رائے پیش کروں؟ میں ہاں بتاؤ کیا رائے کا آپ کا طریقہ اور آپ کے اخلاق سے یہ کہ جو رائے لے کر آتے تھے تو آپ اس کی رائے کو سنتے تھے اور اپنے فیصلے کو بدل دیا کرتے تھے۔ اسے کیا رائے؟ کیا میری رائے یہ ہے کہ یہ جگہ جو آپ نے طے کی ہے مسلمانوں کے لیے، یہاں پانی نہیں ہے، وہاں پانی ہے، اگر ہم پانی پر رہیں تو بہتر ہے، کچھ آگے فاصلے پر پانی ہے۔ فرمائے بالکل بائیں رہے تم سے، آپ نے اپنا فیصلہ بدل دیا، مگر مجھے صرف اتنا کہنا تھا کہ ان صحابی نے لا کر تنہائی میں بھی رائے پیش کی اور اجازت طلب کی، کیا میں رائے دے سکتا ہوں؟ یہ ادب بتایا ہم کرے انہیں کی ذمہ داری پہ آپ کس نے آپ آ کر آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کو یہ کرنا تھا نہیں، آپ پوچھیں، میرے ذہن میں رائے آ رہی ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ذمہ دار نے فیصلہ کر دیا اور اس نے اس سے فیصلے میں غلطی ہو گئی ذمہ دار سے، اللہ اس کو ایک اجر دیں گے۔ اور اگر اس نے فیصلہ کیا اور صحیح کر دیا تو پھر اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک فیصلہ کرنے کا اجر ملے گا اور ایک فکر کرنے کا اجر ملے گا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اس لیے ہمارے مشورے کی جو بنیاد ہے، جو بنیادی اس کام کے لیے مشورہ ہے، وہ ہر نئے سے نئے مسلمان کو دین کو قائم کرنے کا فکر پیدا کرنا، یہ مشورے کی بنیاد ہے۔ اور جو بات مشورے میں طے ہو جائے اس کو آخر تک پورا کرنا، آخر تک پورا کرنا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے میدان میں جو مشورہ کیا تھا اور جنگ رمات پر آپ نے اپنے صحابہ کو متعین کیا تھا، فرمایا یہاں سے ہٹنا مت۔ پتہ ہو گئی مشرکین چلے گئے، مال غنیمت سے پڑا ہوا زمین پر، یہ لوگ جب رمات سے نیچے اتر گئے، آپ کے مشورے کی خلاف ورزی کی اور آپ کے حکم کی مخالفت کی۔ بھلے انہوں نے مال غنیمت کے لیے کیا اور بھلے مال غنیمت کی فضیلت ہے، جس کام کو جس وقت کرنے کے لیے کہہ دیا جائے اس کو اس وقت کرنا چاہیے، چاہے ہمیں اس کے خلاف کرنے میں کتنا بھی نفع نظر آتا کہ نہیں کرتا۔ ان کو نفع نظر آیا اس میں کہ مال غنیمت قیمت سے بیٹھ گئے۔ یہ جب رمات سے نیچے اترے، حضرت خالد پلٹ کر حملہ کیا، اس ذرا سی جماعت کی غلطی کی وجہ سے پورا میدان واپس گیا کفار کے ہاتھ میں۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ اگر میدان میں اترنے والوں نے غلطی کی، جو میدان میں نہیں اترے ان کے نہ آنے سے کوئی کام فرق نہیں پڑے گا۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ 1000 تھے آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت میں، 1000، 3000 مشرکین تھے، دشمن 3000، آپ کا قافلہ 1000۔ جب نکلنے لگے مشورہ ہوا کہ بھائی مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، باہر نکل کر رائے مختلف ہوگی، رائے مختلف ہوتی ہے، ان کی رائے ہاں، ان کی رائے کچھ، ان کی رائے مدینے میں رہ کر رہنے کی، ان کی رائے باہر نکلنے کی۔ جب رائے آ گئی سب کی تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ باہر نکلنا ہے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے کہا نہیں جی ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ یہاں رہ کر لڑا جائے، اور اس نے اصرار کیا پھر رائے پر۔ آپ کے فیصلے کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ اگر ہماری بات مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اور اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اس نے اعلان کر دیا میرے ساتھ کون کون ہوگا۔ تو روایت میں ہے کہ 300 آدمی اس تذبذب میں رہ گئے کہ ہم ان کے ساتھ دیں، ان کے ساتھ دیں۔ اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما۔ 2 جماعتیں ایسی تھی کہ وہ تذبذب میں رہے کہ ہم کیا کریں، لیکن اللہ نے خیر فرمائی کہ وہ خود دیر غور سوچنے کے بعد پھر وہ بھی آپ کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ یہ اعلان کیا تھا منافقین کے سردار نے کہ بھائی کیونکہ آپ نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔
300 آدمی کے اگر ٹھہر گئے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ اور 700 افراد آگ کا میدان میں اترے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ استراحت سے اضطراب پیدا ہوتا ہے، اگر آپ اضطراب کریں گے تو اضطراب پیدا ہوتا ہے۔